زرداری کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں، قتل غارت۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، لیکن جب دین کی بات کہو، جہاد کی بات کرو، اسلام کی سربلندی کی بات کرو، کہتے نہیں نہیں اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ نواز شریف کے وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اگر نواز شریف کو ہم برا بھلا کہتے تو تمہیں اس وقت غیرت یاد آ جاتی ہے، زرداری کو برا بھلا کہا جائے تو غیرت یاد آ جاتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، عمران خان پہ گولی چلی، پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہوئی کہ جناب عمران خان پہ گولی چل گئی، کیا قرآن کے جلنے پر بھی ان کو اتنی تکلیف ہوئی جتنی اس کو گولی لگنے پہ ہوئی؟ نواز شریف 3.5 سال سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کو جیل میں بھی ڈالا انہوں نے، تو لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے لیڈر کے اوپر انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، اس کو جیل میں بھی ڈالا، ملک سے بھی باہر نکال دیا، وہ ملک سے چھوڑ کر چلا گیا، 4 سال ہونے والے واپس نہیں آ رہا۔ جناب یہ دیکھو جی، ان کو جتنا نواز شریف والوں کو نواز شریف کے لیے غیرت آئی، تکلیف ہوئی، کیا قرآن کو آگ لگی، قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا، قرآن کو نعوذ باللہ استنجے کیے گئے قرآن کے صفوں کے ساتھ، کیا ان کو اس وقت بھی غیرت آئی؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو کہا، اوحى اللہ عز وجل الی جبریل ان اقلم المدینہ قضا و قضا، حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل جا فلاں بستی والوں کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، ساری بستی کو الٹا کے رکھ دے۔ حضرت جبریل نے، حضور فرماتے ہیں رب کے آگے عرض کی، یا اللہ، یا رب ان فیہم فلان عبدک، یا اللہ تیرا ایک فلان نیک بندہ اس بستی میں رہتا ہے۔ کون؟ ایک نیک بندہ بزرگ، لم یاسیک طرفۃ عین، یا اللہ وہ اتنا نیک ہے کہ اس کی پلک بھی کبھی، پلک جھپکتے دیر بھی کتنی لگتی ہے پلک کو جھپکتے ہوئے، اتنی دیر لگے 1 سیکنڈ بھی، یا اللہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اتنا بڑا نیک آدمی رہتا ہے کہ ہر وقت دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھے سجدہ کر رہے ہیں، تیرا کام کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے آگے سر جھکاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کہا کہ بعد میں بستی والوں کو دیکھنا، پہلے صوفی کو الٹا، بستی والوں کو بعد میں الٹانا، پہلے اس فقیر کو، نیک بندے کو الٹا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نبیوں کے ساتھ وہاں گستاخیاں ہوتی رہی، ظلم ہوتا رہا، اور وہ چپ کر کے عبادت کرتا رہا، اس کے دل میں کبھی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میرے نبی کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے دل میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لو، حج کر لو، درود پڑھ لو، ذکر کر لو، اذکار کر لو، حضور کا دین لٹ رہا ہے، جس کے دل کے اندر درد نہیں ہے نا حضور کے دین کا، یہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ سچی بات ہے، یہ بات میری نہیں، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے جبریل کو کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو تہس نہس کر دے۔ جب نیک بندے کی بات ہے، اللہ نے کہا پہلے اس کو الٹا، بعد میں بستی والوں کو دیکھنا۔ وہ پلک جھپکتے دیر بھی ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر پاکستان میں کون سا صوفی ہے جو ہر لمحے ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا تھا کہ ہر لمحے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اور دیکھتا رہا کہ جناب میں تو عبادت کر رہا ہوں، مجھے کون پوچھے گا، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ظلم سہنا بھی خود ظلم ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ظالم کے چہرے کو، عمران خان کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، نواز شریف کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، زرداری کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، کوئی بھی، چاہے اس کی پارٹی والا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر صرف خوش ہوتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ہوگا، وہ بھی اس ظالم کے ساتھ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام بھی یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، حضور غوث اعظم، داتا علی حجویری، پیر میر علی شاہ، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان توسوی، قمر الدین سیالوی، خواجہ غلام فرید، یہ حضرت جنید بغدادی، بائی یزید بستامی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری،
لاکھوں بزرگوں کی ایک لسٹ ہے سید صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر المجاہدین تک، کوئی ایک بزرگ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس نے ظالم کے آگے سر جھکایا ہو، ایک بزرگ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جھکایا ہو، محمود غزنوی نے جھکایا ہو، نور الدین زنگی نے جھکایا ہو، کسی اور بزرگ نے ہو اللہ کا نیک بندہ، اللہ اللہ کرنے والا ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جس نے ظالم کی حمایت کی ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کو سپورٹ کی ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، ظالم کے آگے سر جھکایا ہو۔ اور یہ جو کر رہے ہیں آج، جو عمران خان کو عاشق کہہ رہے ہیں، نواز شریف کو عاشق کہہ رہے ہیں، زرداری کو عاشق کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاز، اس کے اندر سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو بلایا، اس نے کہا بتاؤ بھئی تو کیا کر کے آیا، تو کس مسلمان کو برگلا کے آیا، تو کس مسلمان کو برگلا کے آیا، تو کس کو برگلا کے آیا، تو کس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اور راستے پہ میرے راستے پہ لگایا۔ تو اقبال کہتا ہے سارے نے بتایا بھی میں نے یہ کیا، فلاں مسجد جا رہا تھا تو میں نے شراب خانے کی طرف دھکیل دیا، فلاں قرآن پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کو ناچنے ٹاپنے کی طرف لگا دیا، فلاں حضور کی طرف جا رہا تھا تو میں نے امریکہ کی طرف بھیج دیا، کوئی فلاں جگہ جا رہا تھا تو میں نے تو اس کی طرف بھیج دیا۔ تو اقبال کہتا ہے سب سے اینڈ میں پھر ابلیس اپنی کرامت سناتا ہے، ابلیس اپنے چیلوں کو اپنی کرامت بتاتا ہے بھی میری بھی ہوں کرامت سنو، تو تو سنا لے اپنے کام، میرے بھی کام سنو کی۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس کہتے ہیں ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اتنے تشریف لے ہوتے شاہ جی، اتنے تشریف لے ہوتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آج نعرہ ختم نبوت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس پھر کہتا ہے ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اس میں کیا شک کے موقع میں یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی طیف بے نیام۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے چیلوں کو کہا، اس نے کہا میری بھی کرامت سنو۔ آج دیندار، دین کو سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے مسلمان کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ابلیس کہتا ہے میری کرامت سنو، جو حضور کے غلام ہیں وہ مرزائیوں کے یاروں کو، مرزائیوں کے بہن بھائی نواز شریف کو عاشق کہہ رہے ہیں، یہ میری کرامت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ہے رسول اللہ کے غلام قرآن پڑھنے والے، لیکن جو عمران خان کو عاشق کہہ رہے ہیں یہ میری کرامت ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ میری کرامت ہے، میں نے لوگوں کو اس راستے پر لگایا کہ وہ جو مرضی کہتے رہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک آیت پڑھے کہیں یہ عاشق ہے، اور جو علماء پورا قرآن پڑھ کر سنائے کہیں مولوی ایجنٹ ہے انڈیا دے، یہ ایجنسیوں کے ہیں، یہ جی امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ جی فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ میں کہ ایک آیت والے کو تو تم نے کبھی بات نہیں کی۔ ایک اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا یہ میری کرامت ہے، اس میں کیا شک کے موقع میں ابلیسی نظام۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ جو لوگوں کو محکوم بنایا ہے اور محکومی کا غلامی کا نظام میں نے قائم کیا یہ میرا نظام ہے، ابلیسی نظام ہے، پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ کہتے ہیں میرے نظام کے اندر لوگ غلامی کے اندر اور پختہ ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، عمران خان کی غلامی کے اندر اور مضبوط ہوتے ہیں، نواز شریف کی غلامی کے اندر اور مضبوط ہوتے ہیں، زرداری کی غلامی کے اندر۔ اقبال کہتے ہیں ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، کہتے ہیں ازل سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو نماز پڑھنی ہے یا وڈیروں اور سرداروں کے سامنے رہنا ہے، ہمیشہ جھک کے رہنا ہے۔
ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، ہمیشہ تم نے غیروں کے آگے سر جھکا کے رہنا ہے، ان کے سامنے تم نے سر جھکا کے رہنا ہے، ان کے آگے کبھی بھی سر اٹھانا نہیں ہے، وڈیروں اور سرداروں کے سامنے ہمیشہ ہی اترنا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو اس میں قیام نہیں کرنا۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کس نے یہ کہہ دیا، ابلیس نے کہا کہ کس نے یہ کہہ دیا کہ جہاد مسلمانوں پہ اب حرام ہو گیا۔ کہتے ہیں اب جس کو بات کرو جہاد کی، کہتے ہیں مولوی صاحب کون سی بات کر رہے ہیں، کون سے جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالطعام، جہاد بالکلام، جہاد بالقلم، یا جہاد بالسیف؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا جواب، یہ کہاں پہ لکھے ہے جہاد کی تعریف؟ جب حضرت بلال نے مسجد نبی میں اذان دی حی علی الجہاد کہ سارے صحابہ کو جب جہاد کے لیے بلایا گیا، کوئی ایک صحابی تو لاؤ، صحابی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن یمان، مولا علی، یہ کوئی ایک صحابی ایسا لاؤ کہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہو حضور اذان ہوئی ہے جہاد کی، بتائیں کون سے جہاد کی تیاری کریں، بالنفس کی کریں، بالطعام کی کریں، بالکلام کی کریں، بالقلم کی کریں یا بالسیف کی کریں؟ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے، ایک صحابی بھی حضور سے پوچھنے نہیں آئے۔ جب بھی جہاد کے لیے بلایا گیا صحابہ تلواریں لے کر مسجد نبی میں آ گئے، حضور حکم دے دے ہو کیسا رو کس طرح تو یہ کھڑا ہے ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔ جب بھی بات جہاد کی یہ صحابہ نے کہا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک آیت ہے قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بننا ہے، فرمایا بھیجا ہے ہم نے۔ یہ نہ ہو کہ گستاخ رسول کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا اس کے لیے رحمت بن جانا، وہاں رحمت نہیں بننا، وہاں اس کو قتل کروانا ہے، وہاں اس کا سر اتروانا ہے۔ ایک آیت رحمت کی ہے، پوری امت کو 75 سال سے یہی آیت لے کر کھڑے ہیں اور پوری امت کو یہی آیت یاد کرائی جائے، ہر چوک چوراہے پہ یہی آیت سنائی جاتی ہے۔ ایک آیت رحمت کی ہے، 500 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، 450 سے 500 کے قریب آیتیں ہیں، 500 جہاد کی۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی جاہد الکفار وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وذل بعد ذلك زنيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 500 ایتیں ہیں جہاد کی، قتل کرنے کی، کہ میرے حبیب مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھاری ہے، ان کو جہاد کی طرف تیار کرے۔ رحمت والی تو آیت یاد ہے، 500 جہاد والی آیتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ جو آیتیں ہیں جہاد کی یہ نعوذ باللہ منسوخ ہو چکی ہیں؟ صرف حضور نے قیامت تک رحمت دلانا، کیا حضور تلوار والے نبی نہیں ہیں؟ حضور کا نام قرآن کے اندر رحمت للعالمین ہے، تو یا ایھا النبی حرض المؤمنین، نبی المحرض بھی قرآن کے اندر آیت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے حبیب یا ایھا النبی حرض، یہ حضور کا نام ہے، سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا ہے، حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ میرا نام ہے کیا نبی المحرض، انا نبی المحرض۔ حضور نے فرمایا میں نبی المحرض ہوں۔ محرض کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، نبی السیف تلواروں والا نبی، نبی الملحمہ سخت جنگوں والا نبی، نبی القتال کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی۔ یہ بھی تو قرآن ہے، یہ کیوں نہیں سنایا جاتا؟ یہاں حلوہ نہیں ملتا، یہاں روٹی نہیں ملتی، یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں علاقے کا چیئرمین ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے ایم پی اے ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے ایم این اے ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے وزیر ناراض ہوتے ہیں، ان آیتوں سے عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کے ٹٹو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو ناراض یا راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہم نے مرنے کے بعد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اتفاق ہاتھ کس واسطے رب دیتا ہے؟ کس لیے دیا رب نے ہاتھ؟ یہ رسول اللہ کے لیے ہے، یہ کہ حضور کے علاوہ ہاتھ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن سب سے پہلے حضور غوث اعظم کی بھی نہیں چلے گی۔ قیامت والے دن تو آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ادھر تو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ادھر دادا صاحب بھی بعد میں کام آئیں گے۔ پہلے حضور فرماتے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے۔ حضور فرماتے 200 سال تک ساری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے سر نیچے کر کے کھڑی رہے گی۔ حضور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی امت کی خاطر رب کو سجدہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو چلنی حضور کی ہے۔ حضور فرماتے میں کافی دیر سجدے میں رہوں گا۔ اور یہ جو آج صحابہ کو بھونکتے ہیں نا، صدیق اکبر کے بارے میں بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، یہ سن لیں جو مولا علی کی محبت میں آ کر صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن نہ بھائی کام آئے گا نہ رشتہ دار، کوئی بھی پہلے کام نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی اتار کر رب کو سجدہ کروں گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز اللہ برا آسمان کو پھاڑ دے گا، چاند سورج ہر چیز۔ حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا، میں سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب سجدے سے میرا رب کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، رب کہے گا میرے حبیب فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ میری امت بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا میرے حبیب پہلا بندہ پیش کر جس سے میں نے حساب کتاب شروع کرنا ہے، پہلا بندہ پیش کرو جس سے میں حساب کتاب شروع کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سب سے پہلے صدیق کا ہاتھ پکڑ کے رب کے آگے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے رب کے آگے جو بندہ پیش ہوگا وہ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے سب سے آگے پیش کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر کو رب ہوگا جلال میں، جب میرے صدیق کو رب دیکھے گا رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے، ہاں پھر یہ ہے پھر حضور کی برکتوں سے حضور کے بعد پھر حضور جس کو چاہیں گے، پھر غوث اعظم کی بھی چلنی، پھر حضور داتا صاحب کی بھی چلنی ہے، پھر سارے اولیاء کی بھی چلنی ہے، پھر حضور کی برکتوں سے سب کی چلنی۔ سب سے پہلے حضور ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں، بات کریں شخصیت پرستی، اندھی تقلید، ان چیزوں سے ابھی تک آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ابھی تک امیر المجاہدین کا آپ سمجھ نہیں آئے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تو الحمدللہ یہ مالک کا فضل ہے کہ بالکل ہر طریقے سے امیر المجاہدین حضور کے ساتھ وفا کر کے مکمل، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ کوئی بات کرے یار بابا فلانی جگہ جھک گیا، فلانی جگہ بابا جی لمحہ بہ گیا، بالکل الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے بابا جی حضور کے وفا کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ آج تک بابا جی پر کوئی بات نہیں کر سکتا، اور بابا کیا گیا ہے کیا بات کیا بات بابا جی دی کیا بات کیا تیرا مشن جاری رہے گا۔ یہ مجھے کوئی بتائے جو کہتے ہیں جی ہم دیندار ہیں، جی جناب جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، زرداری، یہ سارے نچن ٹپڑا لے ہیں نا۔ گلہ عمران خان سب تو زیادہ بات کیا ہے، پھر نواز شریف بھی ہے، پھر زرداری بھی، سارے ناچنے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات جو ہمارے قائد نے بات کی ہے نا، یہ کوئی مذاق میں نہیں کہہ دی کہ یار چلو ایک جملہ کہہ دیا جی قوم نے مسکراؤن واسطے کہہ دیتا ہو، یہ حقیقت بات ایسے ہے کہ ناچنے والوں کے بچے کبھی آزادی کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات نہ ہمارے قائد کی ہے نہ ہماری، یہی ہمارے بزرگوں کی ہے اور یہی تاریخ ہے۔ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ زور و دست ضربت کاری کا ہے مقام، جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ۔ نوائے جنگ کہتے ہیں ساز و سامان جو ناچنے ٹاپنے کے لیے کام آتا ہے نا، ڈھول، یہ چیزیں، باجے، یہ سارا، یہ نوائے جنگ اس کو اقبال کہتا ہے جنگ کے اندر زور دست بازو۔ اور کیا اقبال کہتا ہے خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، کہتا ہے فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ اقبال کہتا ہے آزادی کی جنگیں کامیابیاں تب ملتی ہیں جب قربانی دی جائے، خون دیا جائے، ناچنے سے کبھی بھی آزادیاں نہیں ملتی۔ اقبال کا شعر ہے، ہماری تو بات نہیں، تو قلندر لاہوری، یہ تو قلندر لاہوری محسن پاکستان پہلے کیا گیا،
وہ تو بتا گیا ہے کہ آزادی تب ملے گی، کامیابی تب ملے گی جب تم قربانیاں دے گو۔ امام حسین نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانی کم دینی پڑے گی، جتنی دیر کرو گے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ اب وہ جیل مطلب نہیں ہو گئی، انہوں نے کہا جی 6 مہینے تو پلستر، اے بھی علی عجیب پلستر ہے جڑا 6 مہینے تو اتر ہی نہیں دیا، کیونکہ ڈاکٹر یوتھی ہیں، گولیاں بھی یوتھیاں سمجھے بھی اندر ہی کھڑی ہیں، یہ بدلے نکلی ہیں یا نہیں نکلیاں۔ ہاں سچی بات ہے، یہ قوم ویسے ہی انہوں نے الو بنایا ہوا ہے، سب الو کے پٹھوں نے قوم بھی لگی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے، آٹے کی لائنوں میں بھی لگی، جب صبح صبح اٹھو جہاں چوک میں کھڑے ہو بیچارے لوگ لائنوں میں لگ کر کھڑے، پھر بھی قوم کو حیا نہیں ہے۔ بہت 5-5 10-10 سال بیچارے رہتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، UK جا رہے ہیں، ملائیشیا جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، کدھر جی کمانے؟ بھی پاکستان میں کیا ہے، یہ ذلیل حکمران جو ہیں بھی کچھ ہو تو ہم یہاں کمائیں اس لیے جا رہے ہیں، بھی روٹی روزی تو کرنی ہے۔ اچھا پھر قوم کی حالت کیسی ہے؟ یہاں سے جائیں گے دبئی، وہاں سے جائیں گے UK، وہاں رہیں گے 10 سال، پیسے کما کے بھیجیں گے پھر نواز شریف بھیجیں گے، پھر وہ فنڈ دیں گے عمران خان۔ اچھا ان کی وجہ سے ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ملک بھی سارا چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ بھی چھوڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ دے ہوئے ہیں، ملک چھوڑا ہوا ہے، پھر بھی عقل نہیں ہے، پھر پیسے کما کر جسرداری کی پارٹی کو بھیج رہے ہیں۔ او جی دیکھو جی، او جی بھٹو نے وہی کام کیا جی، اس نے ایک کام، یہ اللہ رسول نے جو دین کا کام کیا، رسول اللہ نے جو دین کا کام کیا، اللہ رسول کا جو دین ہے، اسلام ہے، رسول اللہ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی، میرے آقا نے جو چہرے پر ڈنڈے کھائے، حضور نے اپنا دام مبارک شہید کروایا 2.5 سے 3 سال، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے، یہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اس پر کوئی کیوں نہیں چلتا؟ اس پر کوئی کیوں نہیں چلتا؟ میرے آقا و مولا ساری زندگی نمازوں کے لیے محنت نہیں کرتے رہے کہ میں نے پوری دنیا کو نمازیں بڑھانا ہے، روزے بدرہ بنانا ہے، حج کروانے ہیں، عمرے۔ حضور ساری زندگی لیے دین کے لیے جد و جہد کرتے رہے، دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے حضور جد و جہد کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضور نے دین کو تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے حج کیا، اس سے پہلے حج بھی نہیں کیا۔ دین آیا، دین آیا، دین آیا، 2.5 سے 3 سال علماء بیٹھے ہیں، 2.5 سے 3 سال سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے شیب ابی طالب نے قید کاٹی ہے 2.5 سے 3 سال۔ کیا یہ حضور کی سیرت نہیں ہے؟ آج کی جیلیں تو پھر آسان ہے، وہاں تو روٹی بھی مل جاتی ہے، وہ تو 4 دیواری بھی ہے، وہاں تو خیال رکھنے والے بھی ہیں، رشتہ دار ملنے بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ ملنے بھی آ جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا نام بھی تھا، بڑے پیسے والی نازوں، بڑے نازوں میں بلی تھی آپ، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، حضور کی زوجہ، حضور کی خاطر آپ نے بھی شیب ابی طالب میں قید کاٹی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، چمڑے، کہیں سے چمڑا ملتا نا، ہم وہ گرم پانی میں ڈال کر نرم کر کے وہ چمڑا کھا لیتے، پتے کھا کے صحابہ نے گزارے کیے۔ دین کے لیے تو اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، لوگ سمجھتے ہیں اس دین کو چند ٹکوں کی خاطر یورپ کے آگے ہم بھیج دیں۔ جس دین کی جڑوں کے اندر، جس اسلام کی جڑوں کے اندر حسین کا خون ہو، امیر حمزہ کا خون ہو، صحابہ کا خون ہو، علم الدین کا خون ہو، ہمارے بزرگوں کا خون ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی جیل میں جنازہ نکلا آپ کا، ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے دیے ہوئے طریقے پر آج ہم کھڑے ہیں، پوری امت 80% امت، 80 سے 90% امت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر کھڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7000 قرآن آپ نے جیل میں پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 7000 قرآن، 7000 مرتبہ قرآن جیل میں بیٹھ کر پڑھے۔ 30 کوڑے روزانہ امام اعظم کو جیل میں لگتے تھے۔ ہمارے امام ہیں، انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم ان کی یہ تکلیف تو بھول گئے، یہ راستہ تو ہم بھول گئے، راہ عظیمت تو ہم بھول گئے۔ 7000 قرآن بھی پڑھے، جیل میں روزانہ 30 کوڑے بھی کھاتے تھے امام صاحب، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، آپ کے پاس ایک آ گیا آپ کے علاقے کا قاضی اور قضاض، چیف جسٹس اس دور کا، اب تو اس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، پہلے قاضی اور قضاض کہتے تھے۔ وہ آ گیا، بندہ ٹھیک تھا، وہ امام صاحب کے پاس ہے، اس نے کہا حضور آپ وقت کے امام ہیں، اپنے ہاتھ سے مجھے قلم بنا کر دیں، میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر، جج کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے آپ کی قلم سے لکھوں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ وقت کے امام نے مجھے قلم بنا کر دیا، میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ امام صاحب نے فرمایا 2-3 دن بعد آ کر قلم لے جانا۔ جب 2 دن گزرے، وہ قلم لینے کے لیے آیا تو امام صاحب نے قلم بھی بنائی، اس کے سامنے قلم لائے، جب اس کو دینے لگے تو توڑ دی، قلم دیتے ہوئے توڑ دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے قلم توڑ دی نا، تو اس نے کہا حضور جب آپ نے قلم دینی نہیں تھی تو پھر بنائی کیوں تھی، مجھے کہا کیوں تھا؟
میرے سامنے توڑ دی، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے قلم بھی بنا لی، جب تجھے دینے لگا میرا خیال آیا دل میں کہ میں نے اگر تجھے قلم دی، کرسی عدالت پر بیٹھ کر، جج کی کرسی پر بیٹھ کر اگر تم نے کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی ظالم کے حق میں اگر تم نے فیصلہ لکھ دیا اور مظلوم کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مظلوم کے خلاف کھڑا ہوا، تجھے تو گناہ ملے گا۔ قلم میں بنا کر دے رہا ہوں، میرے کھوتے میں بھی گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ظالموں کو قلم بھی نہیں بنا کر دی، ظالم نہیں تھا نا امام صاحب نے، چلو جی ظالم وہ تھا بھی نہیں، امام صاحب نے جس کو قلم کی حامی جو بھری وہ ظالم ہوگا؟ حامی ایسے تو نہیں نہ بھری نا، اس کا کردار تو ٹھیک ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ کبھی بعد میں کبھی تو ظلم کر بیٹھے، اس قلم سے ظلم کا فیصلہ لکھ بیٹھے، تجھے تو ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ آپ نے تو ایسے لوگوں اس لیے نہیں بنا کر دی کہ ظلم کے ہمارا بھی، ہم بھی نہ شریک ہو جائے۔ آج ظالموں کی حمایت بھی کریں، ظالموں کے ساتھ بھی کھڑے اور نعرے بھی لگائیں اور پھر کہیں ہم عاشق بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ امام، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ محدث ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 75 بار زیارت ہوئی ہے، جاگتے ہوئے حضور کی 70-75 بار، اور یہ وہ امام ہیں جن کو حضور پر حضور کی حدیث پر ہوتا نا کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، تو ڈائریکٹ سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ حضور فرماتے ہاں میری حدیث ہے، پھر اپنی کتاب میں لکھتے تھے۔ 3.5 لاکھ حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یاد تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے حدیث میں تو کیا، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرے گا، بتا تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے یاروں سے یاری لگائی تھی، میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا کہ اپنی نیکیاں گنوائے گا، دشمنی اس نے نہیں رکھی ہوگی، حضور کے یاروں سے یاری نہیں لگائی ہوگی، خادم رضوی کے ساتھ یاری نہیں لگائی ہوگی، نواز شریف سے دشمنی نہیں رکھی ہوگی، عمران خان سے نہیں رکھی ہوگی دشمنی، زرداری سے نہیں رکھی ہوگی، بدماشوں، دین دشمنوں، اسلام دشمنوں، ان سے دشمنی نہیں رکھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کو نا اپنی نیکیاں گنوائے گا، یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، نیکیوں میں آئی نا، گنوائے گا، یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، یا اللہ میں نے روزہ تو رکھا تھا، یا اللہ میں نے حج تو کیا تھا، یا اللہ میں نے درود تو پڑھا تھا، یا اللہ میں نے ذکر تو کیا تھا، یا اللہ میں اذکار تو کرتا تھا، میلاد بناتا تھا، درود پڑھتا تھا، ہر سال مسجد میں چندہ بھی دیتا تھا، مسجد کا مینار بھی بنوایا تھا، مسجد میں اے سی لگوایا تھا، مسجد کے ٹائلیں میں نے لگوائی تھی، اینٹیں میں نے لے کر دی تھی، یا اللہ مسجد کا اے سی میں نے لگوایا تھا، پنکھے میں نے لگوائے تھے، یا اللہ مسجد کے لنٹر کے اندر سریا میں نے لے کر دیا تھا، سیمنٹ کی بوریاں میں نے لے کے دی تھی، یا اللہ میں مدرسے کے اندر صدقے کے بکرے بھی دیتا تھا، مدرسے کے بچوں کے خیال بھی کرتا تھا، ان کو ماہانہ فانڈ بھی دیتا تھا، وظیفہ دیتا تھا، بچوں کا یتیم بچوں کو پالتا تھا، مسکینوں کی کفالت کرتا تھا، میں غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا، جہیز، اپنی نیکیاں گنوائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں گنوائے گا اللہ کو۔